انہوں نے کہا سر جی میرے شوہر ایک نکرانی سے باتیں کرتا ہے مجھ سے چھپ کر، میں کیا کروں؟ بیٹا دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا شوہر بدل لو یا نکرانی۔ یعنی جو بندہ اپنے سٹینڈرڈ سے گر کے سب سٹینڈرڈ پہ جا کے نکرانی کے ساتھ افیئر کرنا چاہتا ہو، ویسے اس کو تھوڑی چھوٹ دینی چاہیے تاکہ وہ گر لے، پھر اس کو شرمندہ کرنا چاہیے کہ یہ ہے تمہاری اوقات، تم کو عزت راس نہیں آئی، تم کو محبت راس نہیں آئی۔ ان مواقع کو کم کر دینا چاہیے جہاں یہ ہو سکتا ہے۔ اگر یہ نوکرانی آپ کے گھر کام کرتی ہے تو چپکے سے اس نوکرانی کو نکال دیجئے۔ شروع میں یہ بتائیے کہ کام سے گئی ہے، کوئی ماں مر گئی، کوئی خالہ مر گئی، ان کی بہت زیادہ ہوتی ہیں فوتیدگی۔ سچی بات یہ ہے کہ آپ بہت بری طرح پھنس گئے ہیں۔ میں جب لاجیکلی سمجھاتا ہوں تو چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں۔ اگر آپ نے خوش رہنا ہو تو اپنے برابر کا یا اپنے سے نیچے درجے کا، نہ خوش رہنا تو ہمیشہ اپنے سے اوپر والے درجے میں شادی کرنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاطر حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو السلام علیکم۔ دو سوال ہیں، دونوں پہ میں تو مسکرایا اور امید ہے آپ کی بھی مسکراہٹ جائے گی نہیں۔ ایک لڑکی کا سوال ہے اور ایک لڑکے کا سوال ہے۔ لڑکی کا نام ہے سیلما اور انہوں نے کہا سر جی میرے شوہر ایک نکرانی سے باتیں کرتا ہے مجھ سے چھپ کر، میں کیا کروں؟ بیٹا دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا شوہر بدل لو یا نکرانی بدل لو۔ انگریزی میں جو لوگ ٹریننگ دیتے ہیں وہاں جو ہائر مینجمنٹ ہوتی ہے اس کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ چینج دا پیپل ادروائز چینج دا پیپل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ کوشش کرو کہ لوگ بدل جائیں، لوگوں کو تربیت دی جائے، سمجھایا جائے، عقل دی جائے، پر اگر نہ لوگ بدلیں تو لوگوں کو بدل دیا جائے، مطلب پھر زندگی سے ان کو نکال دیا جائے۔ یہ جو آپ مسئلہ بیان کر رہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہم ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شوہر آپ کا جو ہے بہت ہی گھٹیا درجے کا ہو۔ یعنی جو بندہ اپنے سٹینڈرڈ سے گر کے سب سٹینڈرڈ پہ جا کے نکرانی کے ساتھ افیئر کرنا چاہتا ہو، ویسے اس کو تھوڑی چھوٹ دینی چاہیے تاکہ وہ گر لے، پھر اس کو شرمندہ کرنا چاہیے کہ یہ ہے تمہاری اوقات، تم کو عزت راس نہیں آئی، تم کو محبت راس نہیں آئی، تم کو اپنے خاندان کے لیول کا خاندان وہ راس نہیں آیا۔ اور پر اس معاملے میں یہ رکھیے گا ذہن میں کہ جب بھی مرد کو آپ رنگے ہاتھوں پکڑو گے تو اس کا کچھ نہیں جاتا، ڈھیٹ بن جاتا ہے، بے شرم ہو جاتا ہے، اور تھوڑا اور بے لحاظ اور بد لحاظ ہو جاتا ہے۔ یہ موقع پہ اس کی ماں پکڑے، باپ پکڑے، بیوی پکڑے، بہن بھائیوں کا تھر کوئی رول ہی کوئی نہیں ہوتا۔ اس لیے میں عام طور پہ موقع پہ پکڑنے کا سجیسٹ نہیں کرتا۔ ان مواقع کو کم کر دینا چاہیے جہاں یہ ہو سکتا ہے۔ اگر یہ نوکرانی آپ کے گھر کام کرتی ہے تو چپکے سے اس نوکرانی کو نکال دیجئے۔ شروع میں یہ بتائیے کہ کام سے گئی ہے، کوئی ماں مر گئی، کوئی خالہ مر گئی، ان کی بہت زیادہ ہوتی ہیں فوتیدگیاں، تو وہاں گئی ہوئی ہے، اور اس کے بعد فوراً کوئی بوڑھی مائی لے آئیے، اور لائیے وہ جو عام طور پہ تھوڑی اپنے کپڑوں کے معاملے میں بھی کیئرفل ہو، کیونکہ اس طرح کے جو مرد ہیں یہ نظر بھی ان کی اچھی نہیں ہوتی۔ سو اٹ وڈ بی، میاں بدلنے کی میں صلاح نہیں دوں گا، وہ ایکسٹریم ہو جائے کہ بہت ہی گھٹیا اور کریکٹر لیس ہو جائے تو پھر چھوڑ دینا چاہیے، لیکن یہ ممکن ہے آپ کے سمجھانے پہ، پیار سے، یا وہ ونڈو بند کرنے سے یہ ٹھیک ہو جائے۔ اچھا جی، دوسرا عامر صاحب ہیں، مغل بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سر میرا ایک چھوٹا سا ادارہ ہے اور وہاں کام کرنے والی ایک لڑکی مجھے پسند آ گئی، وہ بہت خوبصورت تھی، اس کے سامنے میں بہت خوبصورت نہیں ہوں، یہ بھی میری خوش فہمی کہ یہ میں قبول صورت سے تھوڑا سا نیچے ہوں، پر میں نے اس شادی پہ خرچ بہت کیا، میں نے بہت لٹایا اس کی بہنوں پہ، اس کی اماں پہ، اور یہ شادی مجھے بہت مہنگی پڑی۔ میں نے عمر بھر میں جتنا کمایا ہوا تھا، بچایا ہوا تھا، وہ سارا میں نے لٹا دیا، اور لفظ انہوں نے لٹانے کا بار بار استعمال کیا۔
یہ سب کرنے کے باوجود مجھے خوشی حاصل نہیں ہے، چونکہ اس لڑکی کو اپنی خوبصورتی کا بہت احساس ہے اور وہ مجھے لیٹ ڈاؤن کرتی ہے. مجھے حالانکہ وہ میری ماتحت تھی، پر اب وہ مجھ سے ایک ہاتھ اوپر اپنے آپ کو محسوس کرتی ہے، مجھے دباتی ہے. اور مجھے بتائیے میں کیا کروں؟ عامر صاحب سچی بات یہ ہے کہ آپ بہت بری طرح پھنس گئے ہیں. میں جب لاجیکلی سمجھاتا ہوں تو چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں. لائک اگر آپ نے خوش رہنا ہو تو اپنے برابر کا یا اپنے سے نیچے درجے کا. نہ خوش رہنا تو ہمیشہ اپنے سے اوپر والے درجے میں شادی کرنی چاہیے. اسی طور پہ زندگی میں اگر نہ خوشی ڈھونڈنی ہو تو اپنے سے زیادہ خوبصورت، جو خوبصورت ہوگی وہ تگڑی بھی ہوگی، اسے اپنی خوبصورتی کا مان ہوگا. فزیکلی خوبصورتی اس کو طاقتور کرے گی، اس کی خوبصورتی سوشلی اس کو تگڑا کرے گی، آپ کا مذاق بنے گا. اور سم ٹائم اس کی خوبصورتی سے سڑ کے کڑ کے آپ اسپریچولی بھی زیرو ہو جاتے ہیں. اپنے رب سے تعلق، اپنے دین کی جو فرائض اور ذمہ داری ہیں وہ یعنی آپ کے لیے اللہ ہی بدل جاتا ہے. ایک ایسا معبود بن جاتا ہے کہ جو شکل میں خوبصورت ہے اور اس کی رضا کے لیے. یعنی جو کم صورت لوگ ہیں، میں نے ان کو اپنی ایک جنون ہے، ایک شوق ہے، ایک حق ہے. مگر آپ کا چہرہ، آنکھیں اندر کو دھسی ہوں، گال اندر کو دھسے ہوئے ہوں اور چب پڑے ہوئے ہوں تو کہاں کی خوبصورتی اور کہاں کا شوق. لوگ مذاق اڑاتے ہیں. پاکستان ہربل آپ کی مدد کو آئے ہیں ویٹ گینر لے کے. یہ اس قدر شاندار نسخہ ہے، 100% ہربل، 100% آرگینک، ڈاکٹر نوشین کا بنایا ہوا، ریکمینڈڈ. اور اس کے ساتھ ایک پورا آرگینک چارٹ ہے جو آپ کا ڈائٹ پلان اس کے اندر دیا ہوا ہے. اس سے پہلے ڈائٹ پلان کسی پروڈکٹ میں نہیں ہوتا. اس کو آپ دیے ہوئے نمبروں پہ حاصل کیجئے اور اپنے شوق کو، اپنے جنون کو اور اپنے چہرے کی خوبصورتی کو واپس حاصل کیجئے چند ہفتوں کے اندر. بیویوں کو دباتے، صرف کندھے نہیں، ان کی ٹانگیں اور ان کے پیر بھی، اور ان کی رضا میں راضی رہنے پہ اپنے آپ کو آمادہ کر لیتے ہیں. پھر وہ تو بچے بھی اٹھواتی ہیں، ناز نخرت نہیں اٹھواتی بلکہ گھر کے کام بھی کرواتی ہیں. تو اپنا درجہ، اپنا مقام، اپنا مرتبہ اس کو سنبھالنا چاہیے. ہیلپ کرنا، اس کے ساتھ محبت کرنا، اس کی کیئر کرنا، یہ بالکل الگ طرح کی چیز ہے. پر اس کا ماتحت ہو جانا، اس کا ملازم ہو جانا، اس کی غلامی میں چلے جانا اور اپنے آپ کو پھر آپ ڈپریشن میں بھی، بے عزتی میں بھی چلے جاؤ، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. اور یہ جتنی جلدی آپ اس کیفیت سے نکل آؤ گے اتنا ہی آپ کے لیے اچھا ہے. اور دیکھیں سمجھایا جا سکتا ہے، اگر تیرے پاگل اچھی. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام.